علامہ مشتاق شاہین قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے حضرت لقمان نے اپنے بیٹوں کو کس طرح سے نصیحتیں کی اور وہ قرآن میں باقاعدہ سے وہ ترتیب سے بیان ہوئی ہیں۔ تو حضرت وہ نصیحتیں اور وہ تو ڈیفینیٹلی آپ نے اوریجنل عبارت تو بیان کر دی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کا اب ترجمہ اور تفسیر بھی ہمیں بتائیے گا تاکہ ہمیں جو لوگ سن رہے ہیں وہ اپنے بچوں کی تربیت اسی کے مطابق کر سکے جس طرح سے قرآن میں حضرت لقمان کو بتایا گیا کہ آپ اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ جی ماشاءاللہ، بڑا اچھا سوال کیا ہے۔ اس میں یہ میں بتانا چاہوں گا کہ ان آیت قرآن کی کوئی بھی آیت ہے وہ امت کے لیے اصلاح کا ذریعہ ہے، تربیت کا ذریعہ ہے، یہ ہمارے لیے ہدایت کا باعث ہے۔ مگر یہ ہے کہ اس کی تفسیرات اگر دیکھیں، اشارہ جو شارحین اور مفسرین نے بیان کی، اس اقوال سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ حضرت لقمان جو تھے وہ اپنے بچوں کی تربیت میں پہلا حق اللہ کا بتا رہے تھے کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور دوسرا یہ بچوں کی تربیت میں دوسری آیت میں آیت نمبر 16 میں یہ بتا رہے تھے کہ بیٹا تم نے ذہن میں ایک سکیچ ڈال دینا ہے بیٹا کہ اللہ رب العزت وہ ذات ہے جو تمہیں ہر حال میں دیکھ رہا ہے، مسکال کے ذرے کے برابر اگر پتھر میں کوئی چیز ہے، زمینوں میں ہے، آسمانوں میں ہے، یاتی بھی اللہ تمہیں دکھا دے گا۔ تو بچوں کے ذہن میں یقیناً ہمیں بھی یہ بتا دینا چاہیے کہ بچوں تم باہر بھی نکلو، اگر ازر میں ہو، اجل میں ہو، دن میں ہو، رات میں ہو، اکیلے ہو یا اجتماع میں ہو، تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ ہر حال میں اللہ کی ذات تمہیں دیکھ رہی ہے۔ تو ہمیں اپنے بچوں کی تربیت میں پہلے اللہ کے حق بتانے چاہیے۔ پھر حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بچوں کو کہہ رہے تھے یا بنی اقیم الصلاۃ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْکَرِ کہ بیٹا تم نے یہ ایسا کرنا ہے کہ تم نے نماز کو قائم کرنا ہے۔ تو ہم نے بھی اپنے بچوں کو نماز قائم کرنے کے حوالے سے، جس طرح ابو داؤد شریف کے اندر 350 نمبر روایت ہے، میرے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، فرمایا ابناؤکم 7 سنین، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو امرو اولادکم بالصلاۃ، تم اپنے بچوں کو حکم دو، اور آگے فرمایا 10 سنین وضربوہم وفرقوا بینہم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ مشکاۃ شریف کی حدیث نمبر 507 ہے اور ابو داؤد شریف کی 3050 نمبر حدیث ہے۔ اب یہ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق حدیثیں ہیں، تو اس میں حضور علیہ السلام نے بھی یہ بتایا کہ بچوں کی تربیت کے وقت بچوں کو نماز کا حکم دو، جس طرح حضرت لقمان نے بچوں کو نماز کا حکم دیا۔ اور اب حدیث مصطفیٰ میں، فرامین مصطفیٰ میں بھی یہ پتہ چلا کہ میرے نبی علیہ السلام پہلے بچوں کی تربیت میں یہ بتا رہے ہیں کہ بچوں کو سب سے پہلے اللہ کا حق بتایا جائے، پھر رسول اللہ کا حق بتایا جائے، پھر حقوق العباد میں پہلا درجہ اپنے والدین یعنی اپنے ماں باپ کا کیا مقام ہے وہ بچوں کو بتایا جائے۔ اور اس حوالے سے بچوں کے حقوق والدین پر تقریباً 9 سے 13 بیان کیے گئے، اس لیے بچے چھوٹے تھے، ان پر کم مقدار میں ان پر بوجھ ڈال دیا گیا، لیکن والدین بڑے تھے، ان پر 63 حقوق 63 یعنی کہ اتنے حقوق والدین پر ڈال دیے گئے کہ تمہارے اتنے حقوق ہیں بچوں کے۔ تو اب یہاں پر شریعت نے جس حوالے سے جتنا جو بڑا تھا اس پر اتنی ذمہ داری ڈال دی، جتنا چھوٹا تھا چھوٹی ذمہ داری ڈال دی۔ اب یہاں پر حدیث مصطفیٰ کے تحت اور حضرت لقمان علیہ السلام کی وہ باتیں، وہ تفصیلی تقریباً 5-6 آیات موجود ہیں، کافی لمبی تفصیلی گفتگو ہو جائے گی، لیکن وہاں پر اس کا نچوڑ میں یہ عرض کر دیتا ہوں کہ وہاں پر انہوں نے نماز کے بارے میں اور پھر اللہ کی رویت کے حوالے سے بتایا کہ اللہ رب العزت ہر جگہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور مسکال کے ذرے کا بتانا اس چیز کی دلالت کرتا ہے۔ علماء اور مفسرین فرماتے ہیں کہ مسکال کا ذرہ اگر انسان کی آنکھ میں چلا جائے تو آنکھ بھی اسے محسوس نہ کرے، اسے مسکال کا ذرہ کہتے ہیں۔ تو اب تصور کریں وہ مسکال کے ذرے کے برابر اگر نیکی بھی ہے وہ بھی دکھا دے گا، برائی بھی ہے وہ بھی اللہ دکھا دے گا، کہاں پر؟ پتھر کے اندر، زمینوں کے اندر، آسمانوں کے اندر۔ تو اللہ رب العزت یہ بتانا چاہتا ہے ان کی تربیت کے مطابق، جس طرح انہوں نے حضرت لقمان نے اپنے بچوں کی تربیت کی کہ بچوں تم نے ذہن میں یہ ڈال لینا ہے کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ سے بے خبر نہیں ہے، اللہ کی ذات بے خبر نہیں ہے، وہ ہر وقت علیم بذات الصدور ہے، وہ ان اللہ لطیف خبیر، آخری لفظ یہ حضرت لقمان نے بولے کہ وہ اللہ لطیف تم سے پیار بھی کرنے والا ہے اور تمہاری خبر بھی رکھنے والا ہے۔ اور اسی طرح آگے تفصیل کے ساتھ آگے فرمایا وقصد فی مشیکا، بیٹا تم نے درمیانی چال چلنا ہے، درمیانی چال چلنا ہے۔
وقصد ولا تمشی فی الارض مرحا، اور بیٹا تم نے اکڑ اکڑ کر زمین پر نہیں چلنا، تکبر کے ساتھ نہیں چلنا. اور آگے فرمایا ان اللہ لا يحب کل مختال فخور. بیٹا یاد رکھنا یہ اکڑ اکڑ کر چلنا یہ بھی تکبر کی علامت ہے، اور اونچا بولنا یہ بھی تکبر کی علامت ہے. اور آگے اس کا رد کرتے ہوئے حضرت لقمان علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ یہ تکبر کی علامتیں ہیں، اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اور ساتھ یہ بتایا کہ یہ تکبر کرنا، اترانے والے، تکبر کرنے والے یہ اللہ کے ہاں مبغوض ہیں، اللہ ان سے نفرت کرتا ہے. محبت کن سے کرتا ہے؟ جو عاجزی والے ہیں. اور اسی طرح آپ دیکھیں آپ حضور علیہ السلام کی فرامین میں سے ہم دیکھیں تو مشکات شریف کے اندر بھی حدیث موجود ہے، صفحہ نمبر 507 پر موجود ہے، بلکہ حدیث نمبر 507 موجود ہے. مدینہ شریف میں حضور علیہ السلام نے دیکھا ایک شخص اپنے بیٹے کے ساتھ چل رہا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے. حضور علیہ السلام نے دیکھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رجلا مع غلام، حدیث پاک کے لفظ ہیں کہ حضور علیہ السلام نے دیکھا ایک شخص ایک چھوٹے سے بچے کو پکڑے ہوئے چل رہا تھا. تو میرے نبی علیہ السلام نے اب اس بچے کی تربیت کیسے کی؟ تو میرے نبی علیہ السلام نے اس بچے کو بلایا، فرمایا قال من ھذا، بیٹا یہ بتاؤ تمہارے ساتھ یہ کون ہے، یہ جو بزرگ ہے؟ تو اس نے بچے نے کہا قال ابی، یا رسول اللہ یہ میرے والد گرامی ہیں. اب میرے نبی نے اس کو بٹھا لیا اور بٹھا کر اس کے باپ کے سامنے تربیت کی. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا بیٹا ولا تمشی اماما، بیٹا جب دنیا میں باپ اور بیٹا چلنے لگے تو تم نے یہ کام کرنا ہے، باپ کے اپنی پشت باپ کے پیچھے نہیں کرنی بلکہ باپ کو آگے کرنا ہے، کہ ابا جی کو آگے کرنا ہے کہ آپ آگے چلیں میں آپ کے پیچھے چلتا ہوں. ولا تمشی اماما، یعنی باپ کو آگے کرنا ہے اور خود پیچھے چلنا ہے. اور دوسرا فرمایا ولا تمشی اماما ولا تجلس قبلا، جب بیٹھنے کا موقع ہو بیٹا تو تم نے پہلے بیٹھنا نہیں ہے، باپ کو کہنا کہ ابا جی آپ پہلے بیٹھیں میں بعد میں بیٹھوں گا. اب دیکھیں یہ تربیت ہو رہی ہے، اور تربیت کون کر رہے ہیں؟ امام الانبیاء. اور آگے تیسرا لفظ، اب میں سمجھتا ہوں کہ اس کو مکمل کر لوں، 2 لفظ رہ رہے ہیں. تیسرا لفظ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ولا تستتب لہ، بیٹا کہیں ایسا موقع نہ فراہم کر دینا باپ کو کہ باپ تمہیں گالی دے، یا تم تم نے باپ کو گالی بھی نہیں دینی، یا تم ایسا موقع نہ دے دو کہ باپ تمہیں گالی دے، یا کسی اور کو موقع نہ دینا کہ وہ تمہارے باپ کو گالی دے. تو فرمایا یہ نظام بھی فراہم نہ کر دینا. اور چوتھی بات فرمایا یاد رکھنا بیٹا ولا تدعو باسمی، جب بھی باپ کے نام لینے کی باری آئے تو باپ کا نام لے کے نہیں کہنا بلکہ کہنا ابا جی والد گرامی. تو اب یہ تربیت کے پرائے میرے نبی علیہ السلام نے کی. حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ، سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. عباس صاحب جاتے جاتے آپ کے کلام سے ہم اس پروگرام کا اختتام کریں گے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر. شعر ہے کہ کل پل سے ہمیں جس نے خود پارے لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پارے لگانا ہے. کون ہے وہ زہرا کا وہ بابا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے،
حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے۔ اور آؤ در زہرا پر یہ پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، کیونکہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، نسل کریموں کی یہ لجپال گھرانہ